السلام علیکم دوستوں، یہ اس ناول کی آخری قسط ہے اور اس کے بعد جو ہم ناول لے کر آ رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا ناول ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام لانسر 5 ہے اور اس میں ایک نیا کردار ایک بندر کا ہے جو کہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کرنل ڈیوڈ، اب آپ یہ رپورٹ دیں کہ عمران اور اس کے ساتھی لیبارٹری سے نکلنے کے بعد کہاں گئے ہیں؟ صدر مملکت نے ایک بار پھر کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، جی پی 5 انہیں پورے اسرائیل میں انتہائی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے سرحدوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ کسی صورت میں بچ کر نہ نکل سکیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کھڑے ہو کر کہا۔ انہیں اس بار بچ کر نہ جانا چاہیے۔ گو وہ لیبارٹری کو تباہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ جم مارکر جیسا ذہین اور تیز چیف ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس کا دوسرا چیف ٹام ہلاک ہوا، پھر میجر ہیری ہلاک ہو گیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلاک کر دیے گئے اور بھی بے شمار نقصانات ہوئے، اس لیے انہیں کسی صورت بھی بچ کر نہ جانا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ سر، کیوں نہ اسپیشل سیل کو دوبارہ قائم کر دیا جائے؟ وزیر اعظم نے صدر مملکت سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ اسپیشل سیل ختم کرنے سے پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ ہماری تمام پلانیں ختم ہو گئی ہے اور وہاں پاکستان میں ہمارے ایجنٹ پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام پلان ختم ہو گیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا۔ ایسا دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے، وزیر اعظم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کرائیں، پھر اس بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت نے بات کو ٹالنے کے سے انداز میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ اوہ، کوئی ایمرجنسی؟ صدر مملکت نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر مملکت نے ہونٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ سر، کوئی صاحب جو اپنا نام پرنس آف ڈھم بتاتے ہیں آپ سے فوری طور پر بات کرنے پر مصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی صدر مملکت سے فوری بات نہ کرائی گئی تو اسرائیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی کبھی تلافی یہ ممکن نہ ہو سکے۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم؟ صدر مملکت نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی وزیر اعظم اور کرنل ڈیوڈ بھی اپنی اپنی کرسی پر اچھل پڑے، کیونکہ صدر کے ساتھ ساتھ وہ بھی جانتے تھے کہ پرنس آف ڈھم عمران کا کوڈ نام ہے۔ بات کراؤ، صدر مملکت نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ فون پیس میں موجود لاؤڈر آن ہو گیا تھا۔ ہیلو جناب صدر صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس قدر اعلیٰ سطح کی عام میٹنگ میں آپ کو ڈسٹرب کیا۔ عمران کی شگفتہ اور مخصوص انداز میں چہکتی ہوئی آواز لاؤڈر کی وجہ سے پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صدر مملکت نے باوقار لہجے میں کہا۔ صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اسٹینلے نے میٹنگ میں جو تحقیقاتی رپورٹ دی ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ بچگانہ ہے۔ سنیک سرکل کی تباہی آپ کے اس قدم کے ہاتھوں عمل میں آئی ہے۔ عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں اس رپورٹ کا کیسے علم ہو گیا؟ صدر مملکت کے چہرے پر انتہائی حیرت تھی۔ آپ کی میٹنگ میں بولا جانے والا ایک ایک حرف میں اور میرے ساتھی یہاں بالکل اس طرح سنتے رہے ہیں جس طرح آپ میری آواز سن رہے ہیں، عمران نے جواب دیا اور کمرے میں موجود ہر شخص انتہائی پریشان ہو گئے۔ مگر کیسے؟ یہ تو اسپیشل میٹنگ روم ہے اور یہاں حفاظتی اقدامات۔ صدر مملکت نے اس بار واقعی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ حفاظتی اقدامات اور اسپیشل میٹنگ روم کی باتیں چھوڑیں صدر صاحب، سنیک سرکل میں بھی بے پناہ حفاظتی اقدامات تھے اور اسے واقعی ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ تباہ ہو گئی اس لیے کہ اس میں وہ ایجاد کی جا رہی تھی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کر سکتی تھی۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی انگلی چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو بہرحال توڑ دی جائے گی۔ میں ڈاکٹر اسٹینلے کی اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر وائم اور دوسرے سائنسدانوں کی لاشوں یا ان کے ٹکڑوں کو غور سے نہ دیکھا ہوگا، ورنہ ان کی لاشوں پر موجود گولیوں کے نشانات انہیں ضرور نظر آ جاتے۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے جو تحقیقات کی ہیں اس حد تک وہ درست ہیں کہ ایکسچینج سے ماسٹر کمپیوٹر کو توانائی کی جو لائن جاتی تھی اس کی کارکردگی 4 گنا ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ توانائی ایکسچینج میں کس خرابی سے پیدا نہیں ہوئی اور نہ سائنسی طور پر ہو سکتی تھی۔ میں صرف اتنا کیا تھا کہ ڈاکٹر وائم اور دوسرے سائنسدانوں کو ختم کرنے کے بعد ایکسچینج کو کھول کر براہ راست لائن کو ایک مخصوص نمبر تک محدود کر دیا تھا۔ اس نمبر کے بار بار ڈائل کرنے سے تکنیکی طور پر وہ زیادہ توانائی ماسٹر کمپیوٹر تک پہنچ سکتی تھی۔ اس ایکسچینج سے فون لائنیں اربابا پہاڑیوں پر ملٹری ہیڈ کوارٹر اور باہر موجود دوسری چیک پوسٹ تک پہنچائی گئی تھی۔
جب کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں کھیتوں میں تلاش کر رہے تھے تو اس وقت ہم سیکنڈ چیک پوسٹ پر پہنچ کر وہاں موجود فوجیوں کو ختم کر کے میں نے وہاں موجود فون پیس کے اندر برقی توانائی بڑھانے والا ایک مخصوص بٹن نصب کیا۔ یہ بٹن، جسے سائنسی طور پر MSR کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اسٹینلی اس کے بارے میں پوری طرح جانتے ہوں گے، میں نے لیبارٹری سے یہ حاصل کیا تھا۔ اس کو نصب کر کے میں نے 2 بار وہ مخصوص نمبر ڈائل کیا اور اسی لمحے سنیک سرکل کی تباہی کا آغاز ہو گیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل وہی ہے جو ڈاکٹر اسٹینلے نے آپ کو بتائی ہے۔ میں نے یہ فون کال 2 وجوہات کی بنا پر کی ہے۔ ایک تو اس لیے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ لیبارٹری فنی نقص کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ اسے پاکستان سیکرٹ سروس نے تباہ کیا ہے، تاکہ آپ اپنا ریکارڈ درست کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب اسپیشل سیل کو دوبارہ قائم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اگر اسپیشل سیل دوبارہ قائم ہوا تو پھر سن لیجئے کہ اس سے پاکستان کی بجائے آپ کا اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو کر رہے گا۔ یہاں ایسی تباہی آئے گی کہ اسرائیل کا نام عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ میری یہ بات آپ بھی اور آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی نوٹ کر لیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں اسے کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں اگر چاہوں تو صرف ایک بٹن دبا کر آپ کا یہ میٹنگ ہال بھی بالکل اسی طرح تباہ کر سکتا ہوں جس طرح سنیک سرکل لیبارٹری تباہ ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنیک سرکل کی تباہی کے اس زخم کو آپ کافی سمجھیں گے۔ عمران کی آواز بے حد قرخت اور سخت تھی۔ صدر سمیت حال میں موجود ہر شخص حیرت سے بت بنا اس کی بات سن رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اسپیشل سیل قائم نہیں ہوگا، صدر مملکت نے اس بار بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کے وعدے پر اعتماد ہے، لیکن اگر وزیر اعظم صاحب پورے اسرائیل کی مکمل تباہی کی اعداد ہو سکے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ دوبارہ اسپیشل سیل قائم کر کے دیکھ لیں۔ اور اب آخری بات یہ بتا دوں کہ میں اس وقت اسرائیل سے باہر قبرص سے آپ کو کال کر رہا ہوں، اس لیے کرنل ڈیوڈ صاحب کو مزید تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اخلاق رابطہ ختم ہو گیا اور صدر مملکت نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ انسان نہیں ہے، قطعی انسان نہیں ہے، اس سے جیتنا ناممکن ہے، یہ واقعی پورے اسرائیل کو تباہ کرا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے عہدے کا لحاظ کیے بغیر انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، سر ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہو کہ وہ قبرص سے بول رہا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا، یو شٹ اپ نان سینس، مجھے معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے درست کرتا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہے، میں اس کا سخت ترین ایکشن لوں گا۔ صدر مملکت نے غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا اور کرنل ڈیوڈ بے اختیار سہم کر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر اسٹینلے، آپ نے عمران کی بات سنی؟ اب آپ بتائیں کہ کیا وہ درست کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم نے ڈاکٹر اسٹینلے سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، جو کچھ اس نے بتایا واقعی وہ ممکن ہے، لیکن یہ بے پناہ ذہانت کا کمال ہے، ایسی ذہانت جس کا شاید تصور بھی نہ کیا جا سکے کہ اس طرح ایکسچینج میں معمولی سی تبدیلی کر کے اور MSR کا بٹن نصب کر کے سنیک سرکل جیسی ناقابل تسخیر لیبارٹری کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹینلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ واقعی ایسا ہی ذہین ہے۔ کاش یہ عمران مسلمان ہونے کی بجائے یہودی ہوتا، کاش کو یہودی ماں عمران جیسا ایک بھی بیٹا پیدا کر سکتی تو آج یہودی پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے۔ صدر مملکت نے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کی طرف مڑنے ہی لگے تھے کہ پھر واپس مڑے۔ مسٹر پرائم منسٹر، کیا آپ اسپیشل سیل کو دوبارہ قائم کرنے پر اصرار کریں گے؟ صدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کر کہا، نو سر، میں پوری اسرائیل کی تباہی کا خطرہ کیسے مول لے سکتا ہوں؟ پرائم منسٹر نے بے بس لہجے میں کہا، یہی عقل مندی ہے، صدر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ابو عبداللہ گروپ کی ایک خفیہ پناہ گاہ کے بڑے تہخانے میں اس وقت عمران اور اس کے سب ساتھی موجود تھے۔ اس وقت وہ سب اپنی اصل شکلوں میں تھے اور بابا پہاڑیوں سے نکل آنے کے بعد وہ اسی پناہ گاہ پر پہنچے جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے، لیکن چونکہ اس پناہ گاہ کو کرنل ڈیوڈ دیکھ چکا تھا اس لیے وہاں کے انچارج اعظم نے انہیں فوری طور پر ایک اور پناہ گاہ تک پہنچا دیا تھا۔ اس پناہ گاہ کا انچارج ایک ادھیڑ عمر فلسطینی سالم تھا۔ سالم کی اس پناہ گاہ میں وہ صرف چند گھنٹے ہی رہے، اس کے بعد انہیں تل ابیب میں واقع ایک بہت بڑی پناہ گاہ میں پہنچا دیا گیا جو اس گروپ کا سب سے بڑا اڈا تھا اور ابو عبداللہ گروپ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں ابو عبداللہ نے خصوصی طور پر آ کر عمران سے ملاقات کی اور اسے سنیک سرکل جیسی انتہائی خوفناک لیبارٹری کو تباہ کرنے پر مبارکباد دی۔ اور جب عمران نے ابو عبداللہ سے کہا کہ وہ اب یہاں صرف اس لیے روکا ہوا ہے کہ اسرائیل حکومت کا لیبارٹری کی تباہی کے بعد رد عمل معلوم کر سکے کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ کہیں وہ انتقامی طور پر دوبارہ اسپیشل سیل نہ قائم کر دے، تو ابو عبداللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرے گا جس سے عمران کی خواہش پوری ہو سکے، اور واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔ 2 روز بعد ابو عبداللہ دوبارہ یہاں آیا اور اس نے عمران کے ساتھ علیحدگی میں تفصیلی ملاقات کی اور اس کے جانے کے بعد عمران زیادہ مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے روز جب وہاں کے انچارج فیصل نے عمران کو پیغام دیا
کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ ہال میں اعلیٰ سطحی کانفرنس 1 گھنٹے بعد ہونے والی ہے اور اس کوریج کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس بڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی جس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے بلب تیزی سے جل رہے تھے۔ اسپیشل میٹنگ کی کوریج تو بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، میں نے ابو عبداللہ کو ترکیب سمجھا دی تھی اور نتیجہ اب سامنے آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی ترکیب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ صرف اتنی کہ صدر کی بیوی کی نگرانی کرو، اس نے ضرور اپنے شوہر کی ان میٹنگوں کی کوریج کرنے کے انتظامات کر رکھے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی بیوی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر خفیہ میٹنگیں کرے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہاں اس کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور تہ خانہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ کیا واقعی تم نے ایسا ہی کیا تھا؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور تم دیکھو کہ میری بات سچ نکلی۔ بیگم پریزیڈنٹ کے کمرے میں انتظامات موجود تھے، بس بیگم کے ذاتی ملازم کو بھاری رشوت دینی پڑی اور ایک مخصوص مشین کا رابطہ وہاں کر دیا گیا۔ ابھی نتیجہ یہاں تمہارے سامنے آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں الو مت بناؤ، سمجھے؟ سرکاری میٹنگوں سے صدر کی بیگم کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے بنے ہوئے کو بنانے کی؟ بہرحال یہ بات تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب تمہاری شادی واقعی کسی بیگم سے ہوگی کہ اسے سب سے زیادہ فکر تمہاری سرکاری کاموں سے باخبر رہنے میں ہوگی کہ کہیں تم سرکاری طور پر دوسری شادی نہ کر لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ اگر میری بیگم پہلے ہی سرکاری کاموں میں شامل ہوئی تو؟ تنویر نے دزیدہ نظروں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو پھر تم اس کی سرکاری میٹنگوں کا کھوج لگاتے پھرو گے کہ کہیں وہ تم سے فارغ خطی لے کر کسی بڑے سرکاری افسر کی بیگم نہ بن جائے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور تنویر بے اختیار کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا بکواس شروع کر دیا تم دونوں نے؟ خواہ مخواہ کی فضول باتیں، جولیا نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ بس سن لیا، سرکاری بیگمات تو ایسے ہی روب جھاڑتی ہیں، عقل مندارا اشارہ کافی است، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر اور زیادہ خسیانہ ہو گیا اور کمرے میں ایک بار پھر کہہ کے گونجنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی مشین سے سیٹی کی تیز آواز نکلی اور وہ سب مشین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مشین کے درمیان لگی ہوئی بڑی سی سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں واقعی اسرائیل کے صدر، وزیر اعظم اور دوسرے اعلیٰ سرکاری افسران موجود تھے۔ کرنل ڈیوڈ بھی ان میں بیٹھا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اٹھ کر مشین کے چند بٹن دبائے تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور اب مشین سے صدر مملکت کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ سر وائن، آپ ہمیں بتائیں کہ سنیک سرکل کی تباہی سے اسرائیل کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ صدر نے ایک سفید بالوں والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سفید بالوں والا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جیسے جیسے اس نے سنیک سرکل کی تباہی سے اسرائیل کو نقصان پہنچنے کی وضاحت بیان کرنی شروع کی، عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسرت کے آثار نمودار ہوتے چلے گئے۔ پھر صدر نے ایک اور بوڑھے ڈاکٹر سٹینلے کو رپورٹ دینے کے لیے کہا اور سب ڈاکٹر سٹینلے کی رپورٹ سننے لگے، لیکن جیسے جیسے اس کی رپورٹ آگے بڑھتی گئی عمران کے ساتھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے جو ڈاکٹر سٹینلے کی رپورٹ سن کر مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر سٹینلے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے رپورٹ دی اور پھر جب میٹنگ میں یہ بات طے کر لی گئی کہ سنیک سرکل لیبارٹری پاکیزیائی ایجنٹوں کی بجائے فنی نقص کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، تو عمران کے علاوہ باقی سب ساتھیوں کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، مگر عمران اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مگر جب وزیر اعظم نے دوبارہ اسپیشل سیل قائم کرنے کی بات کی تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا، اور جب وقتی طور پر اسپیشل سیل دوبارہ قائم کرنے کے بارے میں رپورٹ دینے کی بات طے کر لی گئی تو عمران جلدی سے اٹھ کر مشین کے پاس آ گیا۔ اس نے اس کی سائڈ سے لگا ہوا ایک فون ریسیور نکالا جس پر باقاعدہ پش بٹن لگے ہوئے تھے جس کے ساتھ گچھے دار تار موجود تھی۔ وہ اسے لے کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس ریسیور پر لگے ہوئے بٹن تیزی سے پش کرنے شروع کر دیے۔ یس پریزیڈنٹ ہاؤس، ریسیور سے ایک آواز سنائی دی۔ صدر سے فوراً بات کرائیں، میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں اور سنو، مجھے معلوم ہے کہ وہ اسپیشل میٹنگ میں مصروف ہے، لیکن اگر تم نے فوری انہیں کال نہ کیا تو پھر اسرائیل کی تباہی کے ذمہ دار تم ہوں گے، عمران نے انتہائی خط لہجے میں کہا۔ یس سر، میں بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ادھر اسپیشل میٹنگ روم میں میٹنگ بستور جاری تھی۔ پھر ان سب نے صدر کے سامنے میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی اور صدر نے ریسیور اٹھا لیا۔ پرنس آف ڈھمپ، صدر مملکت نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، اور میٹنگ میں موجود وزیر اعظم اور کرنل ڈیوڈ بھی بے اختیار اچھل پڑے تھے۔ بات کراؤ، صدر مملکت کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پش کر دیا۔ ہیلو جناب صدر صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس قدر اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں آپ کو ڈسٹرب کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی آواز
सामने रखी मशीन से भी सुनाई देने लगी। क्या कहना चाहते हो तुम? सदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने इसे तफसील से बताना शुरू कर दिया कि डॉक्टर स्टेनली की रिपोर्ट किस तरह गलत है। और फिर आखिरकार उसने उन पर साबित कर दिया कि स्नेक सर्कल की तबाही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथों ही हुई है। और इमरान के साथियों के चेहरे इस वक्त मुसरत से खेल उठे जब सदर और मीटिंग के शुरा के चेहरों पर उन्होंने इस बात का तासर फैलते हुए देखा कि इमरान जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है। उसके बाद इमरान ने स्पेशल सेल को दोबारा कायम करने पर उन्हें इसराइल की मुकम्मल तबाही की धमकी दी और साथ ही ये धमकी भी दे दी कि अगर वो चाहे तो पूरे मीटिंग हाल को भी तबाह कर सकता है। तो सदर और दूसरे लोगों के चेहरे पर उन्होंने खौफ के तासरात नुमायाँ होते बखूबी देख ली। और अब आखिरी बात ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त इसराइल के बाहर कब्र से आपको कॉल कर रहा हूँ, इसलिए कर्नल डेविड को मज़ीद तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। इमरान ने कहा और एक बटन दबाकर उसने राब्ता ख़त्म किया और उठकर फ़ोन पे इसको उसने मशीन के साथ दोबारा हक कर दिया। फिर मीटिंग में उसकी बातों का जो रद्दअमल हुआ, उन्होंने इमरान के साथियों के सीने फ़ख्र से फुला दिए। स्पेशल सेल कायम होने की बात हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई और मीटिंग बर्खास्त होते ही इमरान ने उठकर मशीन ऑफ कर दी। खुदा करे इस सदर की दुआ कभी पूरी ना हो। यकलख जूलिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, दुआ? कौन सी दुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। यही कि कोई तुम जैसा यहूदियों में भी पैदा हो जाए। जूलिया ने बड़ी अकीदत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इसराइल का सदर खामोश से मरूब हो गया। पहले भी एक मिशन के अख्ताम पर उसने ऐसा ही फिक्रा कहा था। हालांकि मैं तो अल्लाह ताला का एक आजिज़ और हकीर सा बनता हूँ, जो ये तो अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और इसका करम है कि वो मुझसे ऐसा काम करा देता है, वरना मनानम के मनदानम। इमरान ने बड़े इनकसाराना लहजे में जवाब देते हुए कहा, वैसे इमरान साहब अगर वाकई ये कि इमरान यहूदियों में भी पैदा हो गया तो फिर? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक जाविये से क्या होता है जब तक दूसरे दो जाविये ना हो? मुसल्लस मुकम्मल ही नहीं होती। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मुसल्लस जाविये क्या मतलब? सफदर ने हैरान होकर पूछा। अकेला इमरान क्या कर सकता है जब तक उसके साथ मिस जूलिया नाफ्टर वाटर और तनवीर दी ग्रेट ना हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरा कहकों से गूंज उठा। वैसे एक बात है इमरान, तुमने जिस तरह इस स्नेक सर्कल लेबॉर्ट्री को तबाह किया है, ये तुम्हारा ही काम था। कम अज़ कम मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तनवीर ने बड़े खुले दिल से इमरान की ज़ानत का एतराफ़ करते हुए कहा, तुम्हारी गलत फहमी है तनवीर, ये लेबॉर्ट्री मैंने तबाह नहीं की। इमरान ने यकलख इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो तनवीर समेत सारे साथी बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? मगर तनवीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मतलब है कि ये लेबॉर्ट्री मैंने नहीं, हम सब ने तबाह किया, समझे? इमरान ने उसी तरह संजीदे लहजे में कहा और सब के अलग से बेख्तियार तवील सांस निकल गया। ये तो आपकी अज़मत है इमरान साहब कि आप ऐसा समझते हैं, वरना हकीकत यह है कि मिशन सिर्फ आपकी ज़हानत की वजह से मुकम्मल हुआ है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुरुस्त है कि ये मिशन एक्शन से ज़्यादा ज़हनी जंग पर ही मुनहसर रहा है, लेकिन अगर तुम गौर करो तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि अगर तुम साथ ना दे होते तो मैं अकेला कभी इस मिशन को किस तरह अंजाम ना दे सकता। अगर जूलिया इंतहाई ज़ानत से डॉक्टर वाइम को मुआहदे पर मजबूर ना कर देती तो क्या हम इतनी आसानी से लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकते थे? और अगर डॉक्टर वाइम लेबॉर्ट्री के बारे में पूरी तफसीलात ना बताता तो इस लेबॉर्ट्री को तबाह किया जा सकता था। इमरान ने कहा और जूलिया का चेहरा मुसरत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। इमरान के मुंह से अपने लिए जहानत के अल्फाज सुनकर वो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसरत से दो चार हुई थी। और अगर तनवीर जूलिया के साथ ना होता तो क्या जूलिया इस तरह की बेमिसाल जहानत का मुजाहरा कर सकती थी? इमरान ने चांदला में रुक कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मेरे साथ होने की बिना पर जूलिया को ज़ानत का मुजाहरा करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो है ही ज़हीन। तनवीर ने हैरान होकर कहा, बस इसी ज़ानत का तो फ़र्क है जिसकी वजह से तकौन कायम है, वरना अब तक तो तुम्हारी तरफ से दावत वलीमा का कार्ड भी छप चुका होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरा भरपूर कहकों से गूंज उठा।